کہ یہ فرش عزا ہے، یہ زہرا کا در ہے، یہ فرش عزا ہے، یہ زہرا کا در ہے، چلے آؤ مجلس میں ہرگز ڈرو نہ۔ یہ فرش عزا ہے، یہ زہرا کا در ہے، چلے آؤ مجلس میں ہرگز ڈرو نہ۔ تو نگہبان زہرا ہے اے رونے والوں، ستائے گا ہرگز نہ تم کو کرونا۔ نگہبان زہرا ہے اے رونے والوں، ستائے گا ہرگز نہ تم کو کرونا۔ درود پڑھیے آپ حضرات۔ ایک مطلب اور چند شعر اور حاضر کرتا ہوں حالت حاضرہ پہ۔ مطلب حاضر کرتا ہوں کہ یا تو اپنے بھائی کا تم حق دبانا چھوڑ دو، یا تو اپنے بھائی کا تم حق دبانا چھوڑ دو، یا علم عباس غازی کا اٹھانا چھوڑ دو۔ یا تو اپنے بھائی کا تم حق دبانا چھوڑ دو، یا علم عباس غازی کا اٹھانا چھوڑ دو۔ تو فرش مجلس پا دکھاؤ گر سیاست کے ہنر، فرش مجلس پا دکھاؤ گر سیاست کے ہنر، اس سے بہتر ہے کہ تم مجلس میں آنا چھوڑ دو۔ فرش مجلس پا دکھاؤ گر سیاست کے ہنر، اس سے بہتر ہے کہ تم مجلس میں آنا چھوڑ دو۔ شعر آگے کرتا ہوں، جھانک کر اپنے گریباں میں کبھی دیکھو میاں، جھانک کر اپنے گریباں میں کبھی دیکھو میاں، دوسرے کی سمت یوں انگلی اٹھانا چھوڑ دو، دوسرے کی سمت یوں انگلی اٹھانا چھوڑ دو۔ تو بچ گیا فرش عزا زہرا کی یہ جاگیر ہے، بچ گیا فرش عزا زہرا کی یہ جاگیر ہے، مجلس شبیر میں اپنا پرایا چھوڑ دو۔ بچ گیا فرش عزا زہرا کی یہ جاگیر ہے، مجلس شبیر میں اپنا پرایا چھوڑ دو۔ حالت حاضرہ کا سب سے بڑا شعر حاضر کرتا ہوں کہ مجلس شبیر میں اپنا پرایا چھوڑ دو، تو حرملا کے ساتھ تم پہ بھی پڑیں گی لعنتیں، حرملا کے ساتھ تم پہ بھی پڑیں گی لعنتیں، چغلیوں کے تیر اے بھیا چلانا چھوڑ دو۔ حرملا کے ساتھ تم پہ بھی پڑیں گی لعنتیں، چغلیوں کے تیر اے بھیا چلانا چھوڑ دو، چغلیوں کے تیر اے بھیا چلانا چھوڑ دو۔ تو کچھ کلاکاروں سے شاید یہ کہے فرش عزا، کیا کہنے؟ کچھ کلاکاروں سے شاید یہ کہے فرش عزا، میں مقدس ہوں یہاں اپنا ڈرامہ چھوڑ دو۔ کچھ کلاکاروں سے شاید یہ کہے فرش عزا، میں مقدس ہوں یہاں اپنا ڈرامہ چھوڑ دو۔ یہاں سے دو شعر مدح کے حاضر کرتا ہوں کہ القما کی روح تو عباس لے کر آ گئے، القما کی روح تو عباس لے کر آ گئے، حشر تک بہتا ہوا بے جان دریا چھوڑ دو، حشر تک بہتا ہوا بے جان دریا چھوڑ دو۔ تو دین کی نصرت کے لیے اٹھو حسین ابن علی، دین کی نصرت کے لیے اٹھو حسین ابن علی، کربلا آواز دیتی ہے مدینہ چھوڑ دو، کربلا آواز دیتی ہے مدینہ چھوڑ دو۔ درود پڑھیے آپ حضرات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔
صلی اللہ علیہ محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران گرامی قدر، آج کی الحمدللہ ہماری یہ چوتھی گفتگو آغاز پذیر ہو رہی ہے. 3 روز تک جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات، نکات، پوائنٹ، فضائل و مناقب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے آپ کی پاکیزہ اور معتبر سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت ہوئی تھی، یقیناً وہ سارے افکار و نظریات اور وہ سارے معروضات آپ کے بلند و بالا اور مضبوط و مستحکم حافظوں میں محفوظ ہوں گے. نظام ہدایت اور اس کے محافظین کے تعارف کے عنوان سے، موضوع سے اور اس سبجیکٹ پر یہ پاکیزہ اور مطہر تقاریر جاری ہیں. عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس مقدس ترین آیت کو ہر روز تلاوت کیا جا رہا ہے، وہ معظم آیت کلام الہی کے 6 سورے یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی 89ویں آیت. اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے نظام ہدایت کے ان ذمہ داروں کا اور اس کے پہنچانے والوں کا اور اس کی تشریح کرنے والوں کا تعارف کرایا ہے، پتہ بتایا ہے، نشانی بتائی ہے، شناخت آشکار کی ہے، اور اللہ نے وہ کمالات اور وہ صفات واضح کیے ہیں جو ہادیوں میں ہوتے ہیں، جو رہبروں میں پائے جاتے ہیں، اور جن کی بنا پر ہم آسانی کے ساتھ اپنے رہبر کو، اپنے ہادی کو، اپنے رہنما کو، اپنے پیشوا کو اور اپنی نجات کے ذمہ دار کو اور صراط مستقیم دکھانے والی ذات گرامی کو پہچان سکتے ہیں. ہماری ملت اور ہماری قوم، ہمارا مذہب اور یہ ہماری سوسائٹی اور ماحول اس لیے بھی بہت باقسمت اور مقدر والا ہے کہ اس کو مجالس اعضاء کے حوالے سے، فرش اعضاء کے حوالے سے اور اس ذکر کے حوالے سے بہت شعور اور جذبات پاکیزہ حاصل ہوتے رہتے ہیں. ہم کبھی بھی یعنی فرش اعضاء سے وابستہ افراد کبھی بھی ضلالت و گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ فرش اعضاء ہمارے عقائد کو مضبوط کرتا ہے، فرش اعضاء ہمارے ایمان کو مستحکم کرتا ہے، فرش اعضاء ہمارے نظریات میں اور نظر میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے اور ایک امتیاز پیدا کرتا ہے، سوجھ بوجھ پیدا کرتا ہے اور علم کا سلیقہ عطا کرتا ہے. فرش اعضاء پر جو رزق معرفت ملتا ہے اور رزق عرفات تقسیم ہوتا ہے، وہ ہمارے نبوت کو، ہمارے وجود کو، ہماری ہستی کو اور ہماری ذات کو اتنا پختہ اور مستحکم بنا دیتا ہے کہ ہم ہر گہری سے گہری، بھاری سے بھاری اور ہارڈ سے ہارڈ چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ہم مشکل سے مشکل ترین چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو نظام ہدایت تو بالکل سامنے کی اور بڑی متحر
تصویر والی بات ہے، اس کے بارے میں ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں اور کیسے مایوس و محروم رہ سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے فرقے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ہمیشہ رہبروں کو پہچانا، ہادیوں کو پہچانا، اور اس نے اپنے رہنماؤں کو پہچانا۔ اور اس کی نظر کا کمال یہ ہے، اس کی نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ سامنے دکھنے والی ہر چیز ہر ایک کوئی دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کوئی مان سکتا ہے، بھئی یہ کیمرہ ہے، یہ لائٹ ہے، یہ فین ہے، یہ پنکھا ہے، یہ فرش ہے، یہ میں ہوں، یہ آپ ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد پہچاننا یہ دنیا کا کام ہے، لیکن فرش ازاں نے ہم کو اتنا شعور نظر عطا کیا ہے کہ ہمارا رہبر پردے میں ہے اور ہم چونکہ ہمارے پیش نگاہ کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس لیے ہم رہبر کو پہچان لیتے ہیں، اور رہبر کو پہچاننا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ عقیدے کی ڈیمانڈ ہے، مانگ ہے کہ اگر رہبر کو نہ پہچانا تو پھر گمراہی کا امکان ہی نہیں، یقین ہے، اور ضلالت کا یقین ہے، انسان صراط مستقیم سے ڈگمگا جائے گا، غضب الہی کا شکار ہوگا، اور پروردگار عالم کے غصے میں گرفتار ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ اگر نعمتیں، رحمتیں، سعادتیں، برکتیں، رضا الہی، خوشنودی پروردگار یہ سب چاہیے ہیں تو اچھے رہبر کا دامن ہاتھ میں ہو، اور اس رہبر کے نقش قدم پہ چلنے کا آپ کو سلیقہ میسر آئے، جس کو اللہ نے منتخب کیا ہو، جس کو اللہ نے چنا ہو، جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہو۔ اور اللہ کے سلیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ سارے نبی، یہ سارے رہبر اس شان کے ہیں کہ جس کو ہم نے معین کیا، اور اس عنوان سے معین کیا کہ ہم نے ان کو صاحب کتاب بنایا۔ آپ برابر سن رہے ہیں کہ کتاب علم مفہوم ہے، علم کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے پروردگار عالم کا اس آیت میں کہ آتیناہم الکتاب، ہم نے ان سب کو کتاب دی، صاحب کتاب بنایا، یعنی عالم بنایا، صاحب علم بنایا، ہم نے ان کو عالم بنا کے بھیجا ہے۔ اب رہبر وہی ہوگا کہ جس سے کوئی بھی سوال کیا جائے وہ کبھی گھبرا کے یہ نہ کہے کہ بیٹی سے پوچھ لوں، کسی اور سے دریافت کر لوں یا کسی اور سے معلومات کر لو، نالج اپنی بڑھا لو اور اطلاع حاصل کر لو، جب بتاؤ نہیں، جب اس سے پوچھا جائے، چونکہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ علم کبھی صاحب علم کو عاجز نہیں ہونے دیتا، شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی کسی کے سامنے نظریں جھکانے پر مجبور نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ شجاعت عطا کرتا ہے، بہادری عطا کرتا ہے، دلیری عطا کرتا ہے، اور ہر سوال کا جواب دینے میں وارد ہوتا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب مولا سے کسی نے پوچھا ہے، یہ ہوتی ہے شان علم، یہ ہوتی ہے عظمت علم، یہ ہوتی ہے رونق علم، یہ ہوتی ہے آبرو علم، یہ ہوتی ہے عزت علم، اور یہ ہوتا ہے مقام علم اور منزل علم، اور یہ ہوتا ہے حسن علم اور خوبصورتی علم۔ علی سے سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے، سائل پوچھنے والا پوچھتا جا رہا ہے، بڑے بڑے کائنات کے راز پر سے پردے ہٹاتے جا رہے ہیں، علی سے ایسے ایسے سوال کر رہا ہے، وہ اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنی دانست میں، اور اپنے یعنی گمان میں اور اپنے ظن میں کہ شاید علی کسی موقع پر تو عاجزی کا اعلان کر دیں گے کہ بھیا چھوڑو جان، چھوڑو چلو، یہ سوال کا جواب ہم نہیں جانتے، یہ ہم کو نہیں آتا۔ وہ یہی نیت لے کے آیا تھا کہ علی کو کسی موقع پر عاجز کر کے خاموش کرنے پر، ہونے پر مجبور کر دوں گا، اور علی اپنے لیے کہتے کہ بھائی اس کا سوال کا جواب مجھ سے نہیں آتا، مگر وہ سوال کرتا گیا اور علی جواب دیتے گئے، وہ سوال کرتا گیا، اور یہ لکھا ہے روایت میں تو کہ اس کا سوال تمام بھی نہیں ہوتا تھا اور علی اس کا جواب دے دیتے تھے، کبھی کبھی وہ رک جاتا تھا، یعنی سوال کرنے میں تھوڑا ڈیلے کرتا تھا
تھوڑا گیپ دیتا تھا، تھوڑا فاصلہ دیتا تھا سوال کرنے میں، ساکت ہو جاتا تھا تو علی خود کہتے تھے اب تو یہ سوال کرنے والا سوال بھی بتا دیتے تھے۔ تو یہ کہنے لگا یا علی آپ تو کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سہل ہو، بالکل آسان ہو، بالکل کوئی نارمل ہو، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کوئی زحمت، کوئی دقت یا کوئی صعوبت یا کوئی رکاوٹ آپ کے لیے جیسے حائل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں سوال کرتا جا رہا ہوں، آپ جواب دیتے جا رہے ہیں، اور اگر میں سوال کرنے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہوں، گیپ کر دیتا ہوں یا تھوڑا میں خاموش ہو جاتا ہوں تو آپ سوال بھی بتا دیتے ہیں جو میں کرنے والا ہوں اور آپ اس کا جواب بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ یہ بات کیسے ہوئی؟ تو علی نے کہا ارے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دیکھو شان علم دیکھو، اللہ جنہیں عالم بناتا ہے، جن کو علم دیتا ہے، ان کی ذات کو کتنا بلند کر دیتا ہے اور انہیں کتنا باعظمت بنا دیتا ہے۔ علی کہتے ہیں بھائی اس میں تجھے تعجب کی کیا بات ہے؟ ہمارے علم پر تجھے حیرت کیوں ہے؟ استحباب تجھے استعجاب کیوں ہے؟ تجھے اچنبھا کیوں ہے؟ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، اس کا نبی، اس کا مدینہ علم ہے، میں اس کا باب علم ہوں۔ یہ تو اللہ کا اہتمام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ وہ کہنے لگا مولا تعجب تو ہے کہ کسی بھی سوال کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، آپ تو عاجز آئے ہی نہیں ہے، آپ کو تو کوئی مشکل پریشانی نہیں، مسکرا کے کہا کیسا بے وقوف انسان ہے جس کو اللہ نے مشکل کشا بنایا۔ تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، استعجاب ہوتا ہے، اچنبھا ہوتا ہے، انسان کو ایک سکتہ سا ہوتا ہے جس کو تعجب کہتے ہیں۔ تو جب علی نے اس سے کہا تجھے تعجب کیسا، تجھے حیرت کیسی، ہمارے علم پر کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، اس کی بارگاہ کے ممتاز کردار ہیں، اللہ کو جن پر فخر ہے، افتخار ہے، وہ ہم ہی لوگ ہیں، وہ ہی افراد ہیں، تو ہم پہ تعجب کر رہا ہے۔ مولا سے کہتا ہے کہ مولا تعجب میں تعجب سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں، کیا آپ فوراً سوال کا جواب دیتے؟ تو مولا نے کہا چلیے یہ دیکھیے، یہ نیچرل ہے، یہ فطری مولا کا جواب ہے، تاکہ اسے کوئی تشنگی نہ رہ جائے، تاکہ اسے پیاس نہ رہ جائے اور وہ مطمئن ہو جائے، سیٹیفائی ہو جائے، بالکل اپنی جگہ پر 100% وہ شخص سے نکل جائے۔ اب علی نے آیتوں کا سہارا نہیں لیا، علی نے حدیثوں کا سہارا نہیں لیا، علی نے اب اپنے کمالات یا معجزات نہیں دکھائے، چونکہ اصول ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی عقل ہو اسی کے پیمانے سے کلام کرو۔ جیسے جیسے عقل کا گراف بڑھتا جائے گا ویسے ہی ویسے شعور کا گراف بڑھتا جائے گا، سمجھداری کا دائرہ بڑھتا جائے گا اور علم کی حدیں وسیع ہوتی جائیں گی۔ علی نے کہا تجھے تعجب ہے، تجھے حیرت ہے کہ ہم سوال سنتے ہیں اور جواب دے دیتے؟ اور نے کہا جی ہاں مجھے تعجب ہے۔ اب علی نے باہر سے کچھ نہیں کہا، اسی کے اندر سے، اسی کی ذات میں سے جواب نکال کے اسی کے حوالے کر دیا کہ یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے یہ بھی کہا تھا علی آپ سوچتے نہیں، علی آپ تدبر نہیں کرتے، علی آپ تفکر نہیں کرتے، مقدمات کو نہیں ملاتے، آپ کچھ کو نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، پروسیجر آپ کے یہاں یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، آپ ادھر سوال کیا ادھر جواب دے دیا، یعنی سوچنے کے بھی محتاج نہیں ہے، علی فکر کرنے کے بھی محتاج نہیں ہے، تخمینہ لگانے کے بھی محتاج نہیں ہے، نظروں کو دھونا اور یہ سوچے آنکھیں بند کر کے فلاں کتاب میں کیا ہوگا، فلاں سفر میں کیا ہوگا، فلاں روایت میں کیا ہوگا، فلاں جگہ میں کیا تحریر ہوگا، فلاں تصدیق میں کیا لکھا ہوگا۔ جیسے ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر رک کر اپنے ذہن کو دوڑاتے ہیں، اس کتاب میں ہوگا، اس روایت میں ہوگا، اس حدیث میں ہوگا، اس تصویر میں ہوگا، اس تعلیم میں ہوگا، اس بک میں ہوگا، اس رائٹر نے لکھا ہوگا، اس آتھر نے لکھا ہوگا۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے جو امتحان دیتے ہیں، کوسچن ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، تو بھائی آپ اپنے دماغ میں کتابیں وارد کرتے ہیں نا، کتابیں حاصل کرتے ہیں، جب دیتے ہیں آپ جواب تو سوچ جاتا ہے شاید علی بھی ایسے ہی کرے، مگر ادھر سوال اور ادھر فوراً جواب۔ اب کریے گا کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا، بلا فصل جواب دیتے تھے، یہی تو ہے خلیفہ بلا فصل۔ سوال کا جواب، انہوں نے کہا یا علی آپ کبھی سوچتے نہیں، آپ کبھی فکر نہیں کرتے۔ اس نے علی کی ذات گرامی کو اپنے اوپر قیاس کیا،
کہ جیسے ہم سوچتے ہیں علی کو بھی سوچنا چاہیے. تو علی نے فوراً کہا یہ ہے کمال, یہ ہے فطری جواب, یہ ہے نیچرل آنسر علی کی طرف سے. علی نے کہا بھئی یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ میرے ہاتھ میں انگلیاں 5 ہیں. تو نے سوچا نہیں, تھنکنگ نہیں کی, تو نے فکر نہیں کی, تو نے غور و تدبر سے کام نہیں لیا. ہو سکتا ہے 3 ہو یا 4 ہو, یا کم ہو یا زیادہ ہو, کمی بیشی کا بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ علی کمال کی بات فرما رہے ہیں آپ. ارے ہاتھ میرا ہے, انگلیاں میری ہیں, جانتا میں ہوں. کرنے کی بات ہے. علی نے ایک بندہ مسکرا کے کہا کائنات میری ہے. اور وہ صداقتیں اور وہ گہرائیاں اور وہ رخ اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس آیت کے حوالے سے اللہ نے اس آیت میں فرمایا آتیناہم الکتاب, ہم نے ان کو کتاب دی. اب دیکھیں 2 نظریے ہیں قرآن کے, 2 کنسپٹ ہے, 2 تصورات ہیں, 2 اعلان ہے قرآن کے کتاب کے حوالے سے. وہ آپ کی بارگاہ سامعت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کو ذرا پہچانیے گا, اس کو ذرا محسوس کیجئے گا. یہ مجلسیں جو آپ سن رہے ہیں یہ انجمن امامیہ کی بہت اہتمام کے ساتھ برپا شدہ مجلسیں ہیں. بڑی محنت کرتے ہیں امامیہ والے, بڑا اہتمام کرتے ہیں, بڑا انتظام کرتے ہیں مومنین کے لیے اور صاحب عزاداروں کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے. پوری دنیا میں یہ گفتگو سنی جاتی ہے. آپ تو بالکل یعنی سامنے ہی مجھے سن رہے ہیں, آپ کو تو سننے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بہتر بہرحال آپ جانتے ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کتاب کے حوالے سے. قرآن کے 2 نظریات ہیں, 2 تصورات ہیں, 2 الگ الگ باتیں کہی ہیں. ایک تو کہا کہ آتیناہم الکتاب, ہم نے جن کو ہادی بنایا. اب ہادی چاہے وہ نبی ہو, مسلسل عرض کیا جا رہا ہے, چاہے خلیفۃ اللہ ہو یا امام ہو یا رسول ہو یا ولی ہوں, یہ جتنے بھی اللہ کی یہاں کے پوسٹ والے ہیں, عہدے والے ہیں, درجے والے, منصب والے ہیں, یہ کون ہے, ان کی شان کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کتاب دی ہے. کتاب دی ہے کیا مطلب؟ یہاں آتینا, یہاں ایتا سے ہے. ایتا کا مطلب ہے دینا, بخشنا. اور فرما رہے یعنی ان کی ذات میں, ان کی ہستی میں, ان کے وجود میں کتاب کو رکھ دیا, علم کو رکھ دیا. یہ بتانا چاہتا ہے خدا. لیکن دوسری آیت جو رہ گئی تھی تشریح ہوتے ہوتے پرسوں کی مجلس میں, وہ آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں میں. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے, اور دوسرا سورہ بھی عجیب و غریب انداز کا سورہ ہے, اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ بقرہ, اس کا نام ہے بقرہ, سورہ بقرہ. بقرہ عربک لینگویج میں, عربک ڈکشنری میں گائے کو کہتے ہیں, کاؤ, گائے, گائے کو کہتے ہیں عربی میں بقرہ. یہ بقرہ کہا جاتا ہے. تو اس کا میں لگتا ہے سورہ بقرہ کا مطلب ہے گائے والا سورہ. اور قرآن میں یہ سب سے بڑا سورہ ہے, سارے مسائل اسی کے اندر ہے. آج جو مسلمان کٹ رہا ہے اور معاف لنچنگ ہو رہی ہے, اور گائے کے اوپر, گائے کے چکر میں, ارے بھائی بکرے کا گوشت ہو یا کسی چیز کا گوشت ہو, کچھ لوگ ظالم قسم کے, بدتمیز قسم کے, فسادی قسم کے لوگ ایک بیچارے مسلمان کو پکڑتے بھیڑ بھاڑ کے ساتھ اور ایک شور مچاتے ہیں, اس کے بعد گائے کا گوشت ہے, گائے کا گوشت ہے, گائے کا گوشت ہے, اور اس کو اتنا زدہ کوپ کرتے, اتنا مارتے ہیں, اس کو اتنا ستاتے ہیں, اتنی اذیت دیتے کہ وہ مر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں معاملون جی, ہے نا, کہتے ہیں نا معاملون جی, یہی ہے نا. یعنی بھیڑ تنتر, لوگوں کا ہجوم کسی کو مار ڈالتا ہے. کس پائپ پہ مارتا ہے بھائی, کس رکتے مارتا ہے. وہ کہا انہوں نے گائے کی توہین کی ہے, گائے کی توہین کی ہے. ارے توہین کا کی ہے. مسلمانوں, نان مسلم لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہماری بک جو ہے اسلام کی کتاب, جس پر اسلام بیس کرتا ہے, اس میں سب سے پہلے نماز کا سورہ نہیں ہے, روزے کا سورہ نہیں ہے, حج کا سورہ نہیں ہے. اسلام یہاں تعصب کرتا ہی نہیں ہے. ارے نان مسلم غیر مسلم لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا تو قرآنی گائے کے سورے سے شروع ہوا.
بھائی اگر تمہیں قرآن میں اہل بیت کے فضائل نظر نہیں آتے تو گائے تو نظر آتی ہے. کچھ آپ علی کے فضائل نہیں پڑھتے, آپ حسنین کے فضائل نہیں پڑھتے, آپ شہزادی کے فضائل نہیں پڑھتے, ان کی منقبت, ان کے درجات اور ان کے بہت بڑے بڑے رتبے آپ نہیں پڑھتے. آپ کو سب نظر آتا ہے, یعنی یزید تک نظر آ گیا. یزید نظر آ گیا اور نعرے لگے یزید کے لیے, امیر یزید زندہ باد, زندہ باد کے نعرے لگائے. کلمہ پڑھ رہے حسین کے نانا کا, نعرے لگا رہے ہیں یزید کے. اور یہ وہی بیہودی قوم ہے جسے علی کے نعرے برداشت نہیں ہے. حسین نظر نہیں آتے, فاطمہ نظر نہیں آتے, ان کو سچائی یا حقیقتیں نظر نہیں آتی. اب آپ کہیں گے میں کیا بات کہہ رہا ہوں, ارے بھائی طوفان لوگوں گھر میں گھس گھس کے مارا جا رہا ہے, اداکاروں کو, شیعوں کو, اہل بیت کے چاہنے والوں کو. اب کیا کر رہے ہیں بیچارے ہو, اب کوئی تمہیں برا کہہ رہے ہیں, تمہیں ستا رہے ہیں. اول تو ہماری قوم کبھی کسی کو ستاتی نہیں. جلوس پر حملہ, امام باڑوں پر حملہ, علم مبارک پر حملہ, اور پھر یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے. تو کیا علی نظر نہیں آتے, حسن نظر نہیں آتے, حسین نظر نہیں آتے؟ ہاں صحیح ہے. اور میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, بہتر یہی ہے کہ جنہیں یزید نظر آئے انہیں حسین نظر آئے. اس لیے کہ گندی آنکھوں کو علی نظر نہیں آتا, گندی آنکھوں کو یزید ہی نظر آتا ہے, اور جسے یزید نظر آتا ہے اسے پھر حق نظر نہیں آتا, سچائی نظر نہیں آتی. اب کتنا ہنگامہ ہے. اب بتائیے صاحب, آپ کو علی کے فضائل نظر نہیں آ رہے, کچھ نہیں نظر آ رہا, مگر قرآن میں سورہ بقرہ تو نظر آ رہا ہے, پہلا ہی سورہ ہے, گائے تو نظر آ رہی ہے. پٹ رہے ہو, ذلیل ہو رہے ہو, تمہاری توہین ہو رہی ہے, پریشان ہو رہے ہو, گھر جل رہے ہیں ہندوستان میں. کہتے ہو صاحب وہ لوگ ہمیں بڑا ستا رہے ہیں, گوشت نہیں کھانے دے رہے, یہ نہیں کرنے دے رہے, وہ نہیں کرنے دے رہے. ارے بھائی وہ صرف ایک ہی تو تہمت لگا کے مارتے ہیں, ایک ہی چیز پہ تو آبجیکشن ہے کہ ہم گائے کو محترم سمجھتے ہیں, لہٰذا تم گائے کو نہ کاٹو, اس کا گوشت نہ کھاؤ, اور وہ اسی کو مدعا بنا کے آپ کو مارتے ہیں. تو انہوں قرآن میں دکھاؤ کہ 286 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں, سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ. ہمارا تو قرآن ہی گائے کے ذکر سے شروع ہوا ہے. تو اسلام میں اگر گائے کی عظمت نہ ہوتی اور گائے کی تعظیم نہ ہوتی, یہ بتاؤ اپنے غیروں کو, اپنے دشمنوں کو, تاکہ وہ قریب آئے, حقیقت سمجھے اور وہ اچھی بات سمجھے, وہ بہترین چیز سمجھے, وہ جانے کہ حق کیا ہے, سچائی کیا ہے. مگر دیکھیے جیسا عمل کرو گے اس کا نتیجہ ویسا ہی بھگتنا پڑے گا. پاکستان میں ہم مائنورٹی ہیں, ہندوستان میں تم مائنورٹی ہو, جیسا کرو گے ویسا ہوگا. وہاں تم اقلیت کو ستا رہے ہو, یہاں یہ اقلیت کو ستا رہے ہو. تو اقلیت پر ظلم کرنا وہ کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی خطے میں ہو, یا کسی بھی قوم میں ہو, اچھا نہیں ہے. اقلیت جسے مائنورٹی کہتے ہیں وہ اکثریت کی نگرانی میں ہوتی ہے, اس کا تحفظ کرنا اکثریت کا فرض ہوتا ہے. یہ سب کے لیے ہوگا. اب گائے کا سورہ صاحب, یہ گائے کا سورہ کیا ہے, کبھی لوگ پڑھتے نہیں, کبھی لوگ سوچتے نہیں, کبھی تدبر نہیں کرتے اس بات پر. شاید کوئی نئی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں آج کی اس مجلس کے حوالے سے, اس گفتگو کے حوالے سے, اور آپ خوش ہو جائیں, آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے, آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو معطر محسوس کریں, خوشبودار محسوس کریں. اب گائے کا تذکرہ سنیے. یہ گائے کا تذکرہ کیا ہے صاحب؟ گائے کتنی اہم چیز ہے اور کتنی قیامت کی چیز ہے اور کتنی خوبیوں کی مالک ہے گائے, ذرا اس کو سمجھیے. یہ قرآن مجید کے سورے نے بتایا, یہ بات رامائن میں بھی نہیں ہے, یہ بات گیتا میں بھی نہیں ہے. میں
قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو گائے کا کمال قرآن نے بتایا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب نے بتایا ہی نہیں۔ وہ جو گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، گائے کا احترام کرتے ہیں، آستھا رکھتے ہیں گائے میں، وہ بھی گائے کی عظمت ایسے نہیں بیان کر سکتے جیسے قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ ذرا بتاؤ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن تعصب سے ہٹاتا ہے، قرآن عصبیت سے ہٹاتا ہے، حسد سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، زیادتی سے بچاتا ہے، ظلم سے دور رکھتا ہے، کسی پر زیادتی کرنے سے روکتا ہے، اتیاچار کرنے سے روکتا ہے، ستم کرنے سے روکتا ہے، وہ انسان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن ایسا ہی ہوا۔ دیکھیں قصہ ہے بنی اسرائیل کا، قرآن کے نازل ہونے سے 1500 سال پہلا واقعہ ہے، غور کریے، یا 2500 سال پہلا، میں یہاں پر بالکل کنفرم نہیں ہوں، روایتوں کو میں نے دیکھا ہے، مگر نتیجہ مکمل طور پر سن و سال کے حساب سے اور پیرہن کے حساب سے میں شیور نہیں ہوں۔ 2500 سال کا فاصلہ یا 1500 سال کا فاصلہ، یعنی 25 سینچریاں یا 15 سینچریاں پہلے ایک واقعہ ہوا، اس کو قرآن نے اپنے اندر رکھا، اور سب سے بڑے سورے کی شکل میں جس میں ذکر کیا گائے کا، اس سورے کو سب سے بڑا سورہ قرار دیا۔ 286 آیتیں، آپ جانتے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز اللہ نے بیان کی ہے، اور گائے کو مرکزی کردار یعنی سینٹرلائز کیوں کیا ہے اس سورے کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ، جاگ رہے ہیں نا آپ، بیدار ہے نا؟ بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں، جیوز میں، حضرت موسیٰ کی قوم میں، موسیٰ کی قوم میں ایک بہت اچھا جوان 18-19 برس کا سوشل ورکر، بہت اچھا، بڑوں کو سلام کرنا، برابر والوں سے محبت کرنا، اچھی نشست و برخاست رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا، کسی کی پریشانی کو نہ دیکھ پانا، بہت تڑپ جانا، اتنے تعلقات اور اتنا نرم دل، اتنا لطیف طبیعت، اتنا نفیس نفس انسان کہ ہر ایک کی خدمت کرتا تھا، بوڑھوں کو دیکھتا تھا تو بازو پکڑ کے دور تک پہنچاتا تھا، کسی کو وزن اٹھاتے دیکھتا تھا تو اس کا وزن خود اٹھا لیتا تھا، چچا بتائیے کہاں جانا ہے آپ کو، آپ کے گھر تک یہ وزن پہنچا دو۔ اتنا پیارا لڑکا تھا وہ، اتنا اچھا نوجوان تھا وہ، اور اتنا سب کا محبوب نظر ہے نا، پرسنالٹی تھا کہ سب اس سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، ہر محلے میں وہ جوان کا تذکرہ ہونے لگا۔ ارے صاحب کیا اخلاق کا لڑکا ہے، اور کیا ادب والا بچہ ہے، اور کتنا خدمت گزار ہے، معاشرے کی خدمت کرتا ہے، اور سوشل کتنا ہے اور کتنا عمدہ ہے، کسی بڑھیا کو نہیں دیکھ سکتا مگر اس کی مدد کرتا ہے، کسی بوڑھے کو نہیں دیکھ سکتا مگر اس کی مدد کرتا ہے، جوانوں کو دیکھتا ہے تو اچھی باتیں بتاتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ سے بچو، کسی پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے عناد نہ کرو، یہ ساری چیزیں بتاتا رہتا ہے۔ بہت اچھا بچہ ہے صاحب، اس بچے کی بڑی تعریفیں ہونے لگی اور بڑا کمال ہونے لگا، ایسا بچہ ایسا بچہ۔ تو اسی دنیا میں حاصل بھی تو ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں فضیلت نہیں ہضم ہوتی، فضیلت ڈائجسٹ نہیں ہوتی۔ اس بچے میں برائی کا کوئی پہلو تھا ہی نہیں، سارا اچھائی کا پہلو، وہ تو اچھا ہی اچھا کر رہا تھا سب کے لیے، مگر وہ بھی برداشت نہ ہوا۔ لوگ کچھ کہتے صاحب اگر کوئی بات ہے، برائی ہے، تعریف ہے، یعنی مخالفت ہے تو شاید کوئی کمی ہو۔ ارے قرآن سے پوچھو، اس لڑکے میں کوئی کمی تھی نہیں، نہ اخلاق کی کمی، نہ کردار کی کمی، نہ تقوی کی کمی، نہ خدمت کی کمی، مگر ایک اندھیری رات میں حاسدوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس بیچارے نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں تھا، پھر قتل کیوں کیا؟ کہ اس کی اچھائیاں تحمل نہ کر سکے، جھیل نہ سکے، کہ صاحب اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے، اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ اتنے تنگ نظر ہے اس دھرتی پر لوگ کہ گناہگار زبانوں پہ بھی اگر کسی کے فضائل آ جائے تو وہ نہیں ان سے برداشت ہوگا، تو جن کی تعریف رسول کر رہا
یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس سے بڑے نتائج، بڑے رزلٹ برآمد ہوتے ہیں، بڑے سبق حاصل ہوتے ہیں، بڑے درس حاصل ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. اب صاحب اس کا مڈر ہو گیا. اب جب صبح کو یہ خبر نشر ہوئی پوری بستی میں اور پورے شہر میں کہ صاحب وہ لڑکا مار ڈالا گیا، وہ بچہ مار ڈالا گیا، وہ نوجوان کا مرڈر کر دیا گیا. ہوگا کس کا؟ ارے وہی جو سب کی خدمت کرتا تھا، جو سب کے لیے کام آتا تھا، سب کے ساتھ ادب سے بولتا تھا، پیار سے محبت سے، اسے مار ڈالا رات. ہوگا کس نے مار ڈالا؟ اب ایک ماتم، ایک شور گریا، ایک افسوس. سب کا چہیتا تھا، سب کا محبوب تھا، سب کے دل کے قریب تھا. اب جو نیک لوگ تھے جنہیں بہت غم تھا، بڑا صدمہ تھا اور بہت زیادہ افسوس تھا اس جوان کے مرنے کا، وہ سب کے سب اپنے نبی کی خدمت میں، اپنے رسول کی خدمت میں. رسول ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. آنے کے بعد کہا ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ سے تو اللہ بات کرتا ہے. ہوگا کس لیے آئے؟ پریشانی ہے، غم میں مبتلا ہے، ہم ڈوبے ہوئے ہیں رنج میں. کیا ہوا؟ کہ وہ لڑکا جو بہت اچھا تھا، آپ کی شریعت پہ چلتا تھا، آپ کی شریعت کے تحت سب کی خدمت کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا اچھا تھا، سچا تھا، نیک تھا اور بہت ہی عمدہ تھا. کہاں؟ تو اس کو رات مار دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا. اب آپ جانتے ہیں بھائی، نبی تو وہ ہے جو صاحب کتاب ہے، رسول تو وہ ہے جو صاحب علم ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہتی نہیں موجودات کی. تو جناب موسیٰ کو نہیں پتا تھا مرڈر کس نے کیا ہے، قاتل کون ہے، ظالم کون ہے، مار کے کون گیا، نہیں پتا. ارے بھائی کیا بتاؤں میں، اصل میں لوگ سمجھتے نہیں، نہ تاریخ پڑھتے اپنی، نہ روایات پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے. رسول اللہ نے سن 11 ہجری سے پہلے یعنی کربلا بننے سے تقریباً 50 سال پہلے، ہاف سینچری پہلے، نصف صدی پہلے، 50 سال کم نہیں ہوتے، کیا نہیں بتایا تھا صحابہ کرام کو کہ میرے نواسے کو یزید قتل کرے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ کا منتخب کردار جسے اللہ علم دے کے بھیجتا ہے، وہ 50 سال کے بعد میں آنے والے قاتل اور ظلم کرنے والے ظالم کا نام بتا دیتا ہے 50 سال پہلے. سبھی تو اسی دربار کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو رسول ہیں، تو کیا ان کو رات کی رات کا نہیں معلوم تھا؟ ہم تو 50 سال بعد میں آنے والے واقعے کی خبر بتا رہے ہیں، تو کیا موسیٰ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رات میں کیا ہوا؟ یہ تو گزرا ہوا واقعہ ہے. کیا جبرائیل نے آ کے بتایا ہوتا ہے نہیں کہ آپ کے بستی میں، آپ کی امت میں یہ ہوا ہے؟ بتایا ہوگا نا. شاید آپ نے محسوس نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، 50 سال پہلے نبی بتا رہے ہیں کہ میرے حسین کا قاتل کون ہوگا. تو کیا موسیٰ کو نہیں پتا کہ میرے اس شریعت کے پابند ایک نوجوان کا قاتل کون ہے؟ چلیے 1% مانے لیتے ہیں بھائی، چونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. چلو بھائی، نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. جناب موسیٰ سے کہا قوم نے کہ بتائیے اس کا قاتل کون ہے. جناب موسیٰ نے کہا ٹھہرو، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ سے جناب موسیٰ نے پوچھا، کلیم تو تھے ہی، بات ہوتی تھی براہ راست. تو 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اے پروردگار، میری قوم کا صالح نوجوان مار دیا گیا ظلم کے ساتھ، بتا اس کو قتل کرنے والے کون لوگ ہیں. اور فرمائیے اللہ نے بھی نہیں بتایا. اب نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، چلیے مان لیتے، تو کیا تمہارے اللہ کو بھی علم غیب؟ اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے. میں بہت بڑا پیغام و میسج دینے جا رہا ہوں اس واقعے کے حوالے سے، قرآن کے سورے کے حوالے سے اور اس آیت کے حوالے سے. شاید آپ کی طبیعت خدا کی قسم معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، لوگوں کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کی دلیل ہے. سنیے گا اب کیا ہوا صاحب. قوم نے درد و علم کے عالم میں، افسوس کے اور غم کے عالم میں اپنے رسول سے، جو کلیم اللہ ہے، جو صاحب توریت ہے، جو صاحب امت ہے، بڑے رسول ہے، اولو العزم ہے، حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، ان سے کہہ رہے قاتل کا پتہ بتائیے، نام بتائیے، کہاں چھپا ہے یہ بتائیے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ سے پوچھو.
اللہ سے پوچھا تو اللہ بھی نہیں بتاتا. اب پڑھیے سورہ بقرہ. اللہ کہتا ہے موسیٰ جن لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ وہ قاتل کا نام جانے اور کرمنل کو پکڑے, مجرم کو پکڑے, تو ان سے کہیے کوئی ایک گائے خرید کے لائے. یہ راز گائے کھولے گی, مجرم کو گائے پکڑے گی. تو اگر نظر ہو اور معرفت ہو تو اس دور میں بھی گائے پکڑ رہی مسلم, اس دور میں بھی گائے بتا رہی ہے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, مقتول کون ہے. قرآن کے اصول, قرآن کے دستور کبھی پرانے نہیں ہوتے. قرآن کا لو کبھی پڑھنا نہیں ہوتا, بیکار نہیں ہوتا. اب آئیے صاحب, حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا ایک گائے خریدے, اور گائے خریدے تو بنی اسرائیل کہتے ہیں اپنے اللہ سے یہ بھی پوچھئے کیسی ہو. انہیں پوچھا جی کیسی ہو, تو اللہ نے کہا ٹھیک ٹھاک ہو, درمیانی ہو, مڈل, نہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہو نہ بہت کم کوالٹی کی ہو, درمیانی اوسطاً ہے نا, غور کریے گا. وہ کہا جی نہیں, رنگ بتائے اللہ تعالیٰ. اللہ نے رنگ بھی بتایا کہ بھائی یلو رنگ ہو اس کا, پیلا رنگ. آج بنی اسرائیل پیلے رنگ پہ بڑے بنے جا رہے ہیں. تھرڈ ایپل کا جو معاملہ ہے گائے بھی پیدا کر لی انہوں نے, پیلی. وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے ان کا, کیسی ہو کا پیلی ہو. نہیں نہیں, ابھی طبیعت مطمئن نہیں ہوئی, کھل کے بتایا آپ کا اللہ. اب کھل کے پوچھ رہے صاحب, سنیے اللہ نے پہلے بتایا ایسی گائے ہو نہ بڑھیا ہو اور نہ بالکل بچھیا ہو, بیچ کی ہو, درمیانی. جی نہیں, رنگ بتائیے, اللہ نے رنگ بتایا پیلا ہو. پھر کہتے نہیں اسے اور ذرا وضاحت کرے کیسی ہو. اللہ نے کہہ دو ان سے کہ کسی خدمت میں وہ یوز نہ ہوئی ہو. راٹ وغیرہ جو چلتے تھے, پانی نکالا جاتا تھا کندھے پر جوا رکھ کے, وہ کسی کام میں چلی نہ ہو. چونکہ راہٹ کا جو ہوتا تھا نا جوا, وہ جب رکھا جاتا تھا گردن پر تو بال اڑ جاتے تھے, کھال گل جاتی تھی, نقص پیدا ہو جاتا تھا, ہے نا, نقص والی ہو جاتی. اللہ نے کہا نہیں یہ بھی نہیں. اس کے بعد پوچھا کیسی ہو, ہمارے اوپر بالکل پیش کر کے بتائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا دے کہ گائے کیسی ہو, کس طرح کی ہو, کس صورت کی ہو. تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو لا شیعتا فیہا, اس میں کوئی عیب نہ ہو. عیب نہ ہو, لا شیعتا فیہا, اس گائے میں کوئی عیب نہ ہو. کیوں؟ یہ بن رہی تھی ایک واقعے کے گواہ اور ثبوت کا وسیلہ, ذریعہ, سورس. اور جو چاہا ایک سبب بننے جا رہی تھی نا, ایک واقعے کو کھولنے جا رہی تھی. بلا فرمایا قاتل کا پتہ بتا رہی تھی. لوگ کہتے ہیں گائے کیسے قاتل کا پتہ بتا دے گی. گائے کی لوگوں نے مخالفت کی کہ کسی طرح گائے نہ آ جائے. مخالفت کیوں کی گائے کی؟ قاتل کا پتہ چل جائے گا, قاتل کون ہے, قاتل کون ہے, قاتل کون ہے. تو اس کے بہانے بنانا شروع کیا, سی ہو ویسی ہو, یعنی معاملہ دفع ہو جائے, ڈیلے ہو جائے, ٹل جائے, یا ملتوی ہو جائے, یا ختم ہو جائے, اور یہ گائے نہ آئے اور قاتل چھپا رہ جائے, پتہ نہ چلے. ہمیں قرآن نے ایک رخ اور دے دیا کہ بھائی کبھی کبھی جانور بھی قاتل کا پتہ بتانے کے سبب بن جاتے ہیں. تو اگر بنی اسرائیل کی گائے بنی اسرائیل کے سالے جوان کے قاتل کا پتہ بتا سکتا ہے, تو حسین کا ذوالجلال بھی ذوالجلال کی مخالفت کیوں ہے؟ کہ کہیں قاتل کا صحیح پتہ, جیسے بنی اسرائیل کو ڈر تھا کہ کہیں گائے بتانا دے کہ قاتل کون ہے. بس عزیزوں وقت تمام ہوا جا رہا ہے, 2-4 منٹ اور آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کر دوں تشنا نہ رہ جائے. اب صاحب وہ گائے خریدی گئی ایک ضعیفہ سے. ضعیفہ نے کہا کتنی قیمت لوگی بی بی؟ بہت زمان. مگر قیمت کچھ نہیں.
اس کی کھال میں کتنی اشرفیاں آ جائیں. دیکھیں گائے نے مالدار بنا دیا. ایک غریب ضعیفہ کو مالدار. اشرفیہ سمجھ گیا اس کی کھال گائے کی اس میں اشرفیہ آ جائے. اور پھر موسیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا ذبح کرنے کے بعد اس قاتل پر مارو, مقتول پر, جو مرڈر ڈیڈ باڈی ہے نا, وہ جو پڑا ہے بیچارہ تمہارا نوجوان, اس گائے کا ٹکڑا لو اور اس سے ملاؤ, اس سے متصل کر دو, اٹیچ کر دو. وہ فوراً جاگ کر اٹھ کر بیٹھ کر تمہیں بتائے گا میرا قاتل کون ہے. یہ روایت نہیں ہے. اچھا کوئی پیشین گوئی فورکاسٹ بھی نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ ان فیوچر ایسا ہوگا. وہ واقعہ بیان کیا جو ہو چکا, اور جس کی بیس گائے تھی, گائے کا حصہ تھا, ذبح کیا گائے کو بنی اسرائیل نے, اس کا ایک ٹکڑا اپنے مرنے والے کی باڈی پر انہوں نے لگایا. وہ جوان زندہ ہو کے بیٹھا, اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا, زندہ ہو گیا قاتل. پوری گائے نہیں لگائی, گائے کا ٹکڑا. تو جو چاہ رہا ہوں وہ میری بات تو ختم ہو گئی. مجھے جو میسج آپ تک پہنچانا ہے وہ میں پہنچا چکا, بخاری لفظ اور استعمال کرنا ہے مجھے, آپ پہنچ جائیں گے. کیا تھا بھائی یہ حصہ قرآن میں کیوں رکھا اللہ نے اس کو, ہمیں کیا اس سے سبق مل رہا ہے؟ تو سبق تو بہت سارے ہیں, لیکن سب سے بڑا سبق آپ کو بتا دوں. کیا کیا بنی اسرائیل نے جو اچھے لوگ تھے قاتل کو پکڑنے کے لیے؟ ارے بھائی پولیس کا استعمال ہوتا, اس وقت کی کرائم برانچ کا استعمال ہوتا, CBI کا استعمال ہوتا, کیسے قتل کیا, کیسے مرڈر کیا, ان کی جو پرشاسن تھا وہ کرتا یہ کام. یہ سارا گائے سے کیوں ہوا؟ اور اگر گائے کے ذریعے کرمنل پکڑے جایا کرتے تو اتنی تنخواہ کی ضرورت کیا ہے؟ اور صاحب دوڑ ہو, اور صاحب ریٹن ہو, اور صاحب ڈاکٹری ہو, اور پھر رشوت چلے, اور پھر سلیکشن ہو, اور پھر صاحب ان کی ٹریننگ ہو, بعد میں بھی پولیس والے آئے, اور پھر وہ شعبے بنے, برانچیز بنے, یہ CBI میں جائے, اور یہ صاحب CBI میں جائے, یہ کہاں جائے اور یہ کہاں جائے, اور صاحب یہ فلاں جگہ جائے, اور پھر یہ کام کریے, یہ ریلوے پولیس ہو, یہ بارڈر پولیس ہو, یہ وہاں کی فورس ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے جھمیلے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی؟ سارے مجرموں کو پکڑنے کے لیے گائے پال لو بس. خاص طور سے سعودی عرب یا مسلم مملکوں میں تو یہ بات ممکن ہے کہ گائے کے ذریعے کرو, سب تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا ہم طنز کی بات کہتے نہیں, اس لیے ورنہ طنز کا بھی بڑا موقع تھا. اسلام میں سب سے بڑا جھگڑا جو ہوا جانتے کہاں ہوا ہے؟ اللہ فرمائے رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد خلافت کا دور آیا, خلیفہ بنے, مانا لوگوں نے, کچھ نے نہیں مانا, کچھ نے مانا. یہ معاملہ چلتا رہا 30 سال تک. 30 سال کے بعد جب حضرت عثمان قتل ہو گئے, بلوائیوں نے ان کو قتل کر دیا. وہ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے, جیسی روایت بیٹھے ہوئے تھے, روزے سے تھے, اور کیا تھا صاحب, لوگوں نے آ کے ہجوم کیا اور خلیفہ سوم کو قتل کر دیا. ہمیں خوشی تھوڑی ہے ان کے قتل کی, یا ہم چاہتے تھوڑا ہی ہے کہ کوئی نیک بندہ یا کوئی اچھا بندہ یا کوئی بھی, عثمان ہی نہیں کوئی بھی ہوتا, رسول کا صحابی یا کوئی بھی, جس کو بھی, ہم کسی ایک کے فیور میں تھوڑا ہی ہے, ہم تو سبھی کے فیور میں ہیں. کسی پہ بھی ظلم نہ کیا جائے, منتخب لوگوں کو کہتے ہو کسی پہ بھی ظلم نہ کیا جائے. ظلم تو ظلم ہے, چاہے وہ ابو ذر پہ ہو. تم ابو ذر کو مار ڈالو تو کوئی بات نہیں, برف سے بھیج دو, شہر بدل کر دو, مر جائے, بچے مرے, بچیاں مرے, بیوی مرے, خود مرے, سفر میں, وہ مرنا نہیں, وہ ظلم نہیں ہے. خالی ایک ہی پر ظلم ہوگا کیا؟ نہیں بھائی, ظلم ہے ہر جگہ پر. ہم نے کہا کہ بلوائیوں نے آ کے خلیفہ سوم کو قتل کر دیا صاحب. اب جب قتل کیا تو اس قتل کے بعد ایک جنگ ہوئی مولا کے درمیان اور ام المومنین کے درمیان, جس میں تقریباً 80,000 لوگ مرے. پھر مولا کائنات نے ام المومنین کو, رسول کی بیوی تھی, وہ مومنوں کی مائیں تھی, بڑے احترام کے ساتھ انہیں مدینے بھیجا. حضرت علی سامنے ان کے نہیں آئے, انہیں کچھ نہیں کہا, ڈانٹا پھٹکارا نہیں, کچھ ایسا نہیں کیا, بلکہ احترام کے ساتھ چونکہ حرم رسول تھی پہنچا دیا.
تو ہم لوگ تو احترام کرتے آئے ہیں، مولانا نے احترام کیا بے شک، اور چلے پھر وہ روتی رہی روایات میں جیسا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی اور میں علی کے مقابلے پہ آ گئی. مگر یہ جنگ جمل ہوئی کیوں؟ یہ جنگ جمل اس لیے ہوئی کہ امیر شام نے جب قتل عثمان کے بعد علی کو خلیفہ بنایا گیا تو امیر شام معاویہ نے مولا کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. یعنی اصول خود بناتے ہیں. خلفائے راشدین 4 ہیں جن کو کتابوں میں لکھا ہے نبی اسلام کی خلفائے راشدین. ذرا بتا رہا ہوں میں، نبی نے تو کہا تو 12 ہوں گے، مسلمانوں نے 4 راشدین رکھے، یعنی 4 سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. راشد کا مطلب ہے رشد والا، ہے ہدایت والا، جو اچھا راستہ بتاؤ اسے کہتے ہیں راشد. باقی بات کل ہو جائے گی، آپ تو اتنا سمجھ لیجئے، بس وقت تمام ہو جا رہا. خلیفہ راشد کتنے ہیں حضور؟ 4. ان کے نام کیا کیا؟ ان کے نام بھی لکھے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، خلیفہ چارم، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ یہ 4 خلفۂ راشدین ہیں. یہ سب اچھے ہیں عالم اسلام کی نظر میں. لیکن اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا ہے ان 4 میں سے خلفۂ راشدین کی ڈیفینیشن کیا بتائیں؟ وہ پڑھیے جا کر. خلفۂ راشدین کا اسٹیٹس یہ ہے اسلام میں کہ جو خلفۂ راشدین سے لڑے وہ کافر ہو جائے. پاکستان کی وہ چھچوری جماعت بھی سنے جسے سپاہ صحابہ کہا جاتا ہے، وہ بھی غور سے سنے. ہم کہہ رہے ہیں منبر سے یہ سارے راشدین ہیں نا آپ کے 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ راشدین ہے نا، اور آپ نے راشدین کا اسٹیٹس کیا مینٹین کیا؟ کیا بتایا جو ان سے لڑے وہ کافر ہے؟ تو ہم منبر سے کہہ رہے ہیں جو حضرت ابو بکر سے لڑے وہ کافر ہے، جو حضرت عمر سے لڑے وہ کافر ہے، جو حضرت عثمان سے لڑے وہ کافر ہے. اور اگر تم حلالی ہو تم بھی تو کہو جو علی سے اسلام میں یک رنگی چلتی ہے. اسلام میں یہ تلفظ رنگ بدلنا، یہ گرگٹ بننا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہے حق ہے تو حق ہے وہ کہیں بھی ہو، ظلم ہے تو ظلم ہے وہ کسی پر بھی ہو. باطل کبھی حق نہیں بنتا، حق کبھی باطل نہیں بنتا. قرآن میں یہی اللہ نے کہا لا تلبسوا الحق بالباطل. دیکھو حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا اور باطل کو کبھی حق کا لباس نہ پہنانا. اور ایسی حرکت اگر کبھی کر بیٹھے تو معاشرہ بے چین ہو جائے گا، سوسائٹی میں سکون ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. آج یہ عالم ہے، دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کیا عالم ہے. جب بھی حق کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی اور باطل کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج یہی نکلے. الحمدللہ ہماری یہ کنٹری، یہ ہندوستان، یہ انڈیا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں عزاداری پہ تو کوئی حملہ نہیں ہے، امام باڑوں پہ تو کوئی حملہ نہیں ہے، مسجدوں میں تو کوئی حملہ نہیں ہے. اچھا ایک بات اور ہے ہمارے یہاں جو بہت عمدہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ یقیناً مسلمان اقلیت میں ہے اور ہمارے ہندو بھائی اکثریت میں ہیں. تو اکثریت میں ہیں، اگر سارے وہ ظالم ہوتے اور ہمارا وجود نہ ہوتا. بچانے کے جو نکلتے ہیں انہی میں سے نکلتے ہیں. مسلمانوں کی حمایت بھی ہندو ہی کرتے ہیں. اگر کچھ جماعت، کچھ طبقہ، کچھ حصہ ہندوؤں کا متعصب ہے اسے ہندو بھی اچھا نہیں سمجھتے، اور اگر اچھا سمجھتے ہوتے تو آج کے آندولن نہ ہوتے. اگر سڑکوں پر کسان اترا ہوا ہے، نہ وہ مودی کو بھگوان سمجھتے سارے ہندو، نہ امت شاہ کو بھگوان سمجھتے، نہ بھاگوت کو بھگوان سمجھتے، نہ RSS کو بھگوان سمجھتے، نہ BJP کو سب کچھ سمجھتے. اگر کچھ سمجھتے ہوتے تو جو کرتے جا رہے تھے وہ ہوتا چلا جاتا. لیکن نہیں، ہمارے ملک کا ہمارا ہندو بھائی بھی بڑا سینسیٹیو ہے، بڑا حساس ہے اور بڑا مظلوم نواز ہے ہمیشہ. اور میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں کیا، میری اوقات کیا، میری زبان کیا اور میری حیثیت کیا. سنیے، پوری کائنات ہے، میں تعریف کر رہا ہوں ہندوستان کی، کوئی برا نوا ہے یا کوئی مسلمان ملک پونا چڑھائے کہ صاحب یہ ہندوستان کی تعریف کر رہا ہے، ہندوستان کی تعریف کر رہا ہے، ہندوستان کی تعریف. میرے کیا اوقات،
میں حسین کے قدموں کے ذروں کا صدقہ بھی نہیں ہوں. میں کیا کر رہا ہوں ہندوستان کی تاریخ؟ آپ پڑھو کربلا کی تاریخ. امام حسین نے خود کہا تھا مجھے ہندوستان جانے دو. ہندوستان سے میں بوئے محبت محسوس کر رہا ہوں. وہ کہا تھا امام حسین نے؟ کیا اس وقت عرب نہیں تھا؟ مدینہ سے تو آئی تھی کربلا کسی اور ملک کے لیے. جارڈن تھا، مصر تھا، یہ ہے نا کتنے ملک تھے، شام تھا اور کہیں بھی. مولا کہتے مجھے مولا نے کہا مجھے ہندوستان جانے دو. مولا جانتے تھے کہ ہندوستان میں آدمیت ہے، بشریت ہے، انسانیت ہے، مظلومیت نوازی ہے. ایسے حالات میں بھی سچ بتاؤ ایام اعزا کس طرح ہو، اور اگر کہیں گڑبڑ ہوئی تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے گڑبڑی میں. اور فرمارے صبح ہمارا جو محرم ہوا یو پی کا محرم، اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا یو پی کا جو مکھیا ہے اس نے محرم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جلوسوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، عزاداری کے ساتھ انصاف نہیں کیا. حالانکہ ہماری قوم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ساتھ رہی ہے، لیکن اس ہمارے چیف منسٹر نے عزاداری کے حوالے سے کتنے شہر ایسے ہیں جو محروم رہ گئے. ارے بھیا محرم کسی پہ زیادتی کا نام تھوڑا ہی ہے. تم ڈرو ان سے جو گلے کاٹ کاٹ کے لوگوں کے خون بہاتے ہیں. تمہیں ڈرنا چاہیے ان سے جو چھری مار کے لوگوں کو مارتے. ارے یہ قوم تو بیچاری خود چھریاں اپنے مارتی ہے اور یہ اسلام کا مطلب بتاتی ہے. یوگی جی یہ سمجھانا چاہتی ہے. یہ کس طرح سمجھانا چاہتی ہے؟ چونکہ میرا تعلق یو پی سے ہے اس لیے بمبئی کی انجمن امامیہ کی اس مجلس میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اب بہت ساری جگہ پر روکا گیا ہمارا محرم. کیوں روکا گیا بھائی؟ زنجیروں کا ماتم ہوتا، جلوس میں جاتے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال بھی ہم رکھتے، مگر پرمیشن نہیں ملی. ہم لڑے نہیں، ہم نے تسلیم کیا چلو ملک کے حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، سمجھوتا کر لیں، انسانیت کی خدمت ہے. مگر ہم کرنے کیا جا رہے تھے؟ ارے بھائی زنجیر لگاتے ہیں، خون بہاتے ہیں. ہم تو اسلام کا مفہوم سمجھاتے ہیں. ہم یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم زنجیر لگا کے سڑک پہ خون بہا رہے ہیں، یہ بیکار نہیں ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے. اسلام کا مطلب سمجھو، اپنے خون بہانے کا نام اسلام ہے. دوسروں کے دوسروں کا خون نہ بہاؤ. یہ کربلا والوں نے ہمیں بتایا. کبھی علی اکبر نے اپنے سینے کا خون دیا، کبھی جناب قاسم نے اپنی لاش کو پامال ہوتے ہوئے زمانے کے سامنے پیش کیا. اور ننا چشمہ شیر خان 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا لگتے نہیں گا. ختم ہو گئی بات. جناب علی اصغر 6 مہینے کا بچہ، 72 گھنٹے کی بھوک پیاس. روایت میں لکھا ہے کہ ماں کا شیر مقدس بھی سوکھ گیا. بچے کو اگر پانی نہ ملے تو کم سے کم ماں کا دودھ تسکین دے سکتا ہے میرے عزیزوں. اللہ اکبر. 6 مہینے کا بچہ. امام حسین اس کو لے کے آئے ہیں میدان میں حجت تمام کرنے تاکہ تاریخ بنے کہ دیکھو یزید کا ظلم دیکھو. 6 مہینے کے بچے تک کو 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا ہے میرا بچہ. 72 گھنٹے سے ہمارے اوپر کھانا اور پانی بند ہے. حسین لے آئے پانی تو کیا دیتے. عمر سعد نے کہا ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا نے کہا میں ہوں یہاں ابھی. کہ اس بچے کا کام تمام کر دے. تیر کو چلائے کمان پہ جوڑا. 6 مہینے کا صغیر. اب یہ ذہن میں بجھا ہوا 3 بار کا تیر چلا. اب تو اتنا وقت بھی نہیں رہا کہ میں تفصیل بیان کروں گا. تصور کر لیجئے اور کربلا میں پہنچ جائیے اور یہ تصور کیجئے کہ حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر ہے اور ماں خیمے میں منتظر ہے اور بہن سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھیا آتا ہی ہوگا. جیسے ہی ہرملا نے تیر چلایا اور ہرملا کا تیر لگا تو روایت میں لکھا ہے من الرجل الى الرجل. ایک کان پر تیر لگا دوسرے سے نکلا.
یعنی اتنا بھیانک طریقے سے اور اتنا دردناک طریقے سے علی اصغر کو تیر کا نشانہ بنایا پیمانے والی استوام کی حسین علی اصغر پہ ابا کا دامن ڈال کر ٹپکتا ہوا گلے کا خون دیکھا بچے کو لے کے آ گئے در خیمہ پر امام وقت ہیں نبی کے نواسے ہیں مگر ہمت نہیں پڑی کہ علی اصغر کی لاش خیمے میں لے جائے 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور 7 مرتبہ جب آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے وہ امام وقت بھی ہے نا جہاں فطرت کے امام ہیں وہیں شریعت کے امام ہیں آپ نے ایک مرتبہ آواز دی ربا جناب ربا کی آواز ہے لبا کیا امام ہاں میں حاضر ہوں کلو ہم اصغر کو لے آئے ہم سہراب کر لائے ہیں یہ لفظ سنا کے سہراب کر لائے تو آپ نے گھر کے بچوں میں دیکھا ہوگا نا ایک بچے کے لیے کچھ چیز لا تو دوسرا بچہ فوراً شکایت کرے گا میرے لیے نہیں لائے آپ ان کو زیادہ چاہتے ہیں یہ صورتحال کربلا میں دکھائی دی جب حسین نے کہا باپ ہم اصغر کو سہراب کر لائے مفہوم کچھ اور تھا ادب کچھ اور تھا لیکن بچی 3 سال کی تھی اس نے سوچا کہ بابا تو مختار ہے سانجے کوثر پہ بیٹے ہیں مالک ہے کوثر کے شاید کوثر کا پانی پلا لائے ہوں علی اصغر کو جیسے حسین نے کہا سہراب کر لائے سکینہ لپٹ گئی دامن سے اور جب لگا بابا کیوں نہیں اصغر پیارا تھا سکینہ سے پیار نہیں تھا میرے بھیا کو پانی پلا لایا مجھے پیاس رہا میں پیاسی ہوں میرا خیال نہ کیا حسین نے یہ جملہ اتنا بھاری محسوس کیا کہ ایک مرتبہ دامن الٹا اور جو سکینہ نے دیکھا تو اصغر کے گلے کو چھٹا ہوا پایا بچی برداشت کرنے چلی واپس دوڑی ماں کے قدموں میں گری اور ایک ہائے کا نعرہ مارا اور کہا میرا بھیا ایسا پانی پی کے آیا ہے اور کبھی پانی نہ مانگے گا یہ کہا اور بچی غش کر گئی واہ مظلومہ واہ صدا مظلومہ واہ غربتا سیالم اللذین ظلم و ایام منقلبین ينقلبوا على لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ذکر عظیم کا تو کریم ہے ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری قوم میں امن و امان کو صحت و سلامتی کو قائم و دائم جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عطا فرما جو مقروض قرض دوشی عطا فرما پروردگار جو پردیس میں حفاظت کے ساتھ اپنے وطن واپس ہو ہر بہن کا بھائی سلامت رہے ہر بھائی کی بہن سلامت رہے ہر چچا کی بھتیجی ہر بھتیجی کا چچا ہر بیٹے کا باپ ہر باپ کا بیٹا ہر بھائی کا بھائی سب سلامت رہے محفوظ رہے پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعلیم کر تمام کے انسان و عوام کو کرا پروردگار کوئی غم نہ دے سکے کہتے تھے سکینہ سے شہ کرب و بلا یا سکینہ کہا عباس نے دم توڑ دیا رو کے کہتے تھے سکینہ سے شہ کرب و بلا یا سکینہ کہا عباس نے دم توڑ دیا رو کے کہتے تھے سکینہ سے شہ کرب و بلا یا سکینہ کہا عباس نے دم توڑ دیا رو کے کہتے تھے سکینہ سے شہ کرب و بلا یا سکینہ کہا عباس نے دم توڑ دیا اب نہ لاڈ لیا آئے گا کبھی تیرا چچا یا سکینہ کہا عباس نے دم توڑ دیا رو کے کہتے تھے سکینہ سے شہ کرب و بلا یا سکینہ کہا عباس نے دم توڑ دیا کٹ گئے ہاتھ میرے بھائی کے دونوں رن میں لٹ گئی ہے میری اماں کی کمائی بن میں جیسے ہی مشق پہ عباس
अब्बास ने सर अपना रखा, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। रोके कहते कि सकीना से शहे करबो बला, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। मौत इस आलम गुर्बत में है इसको आई, नौजवान था मेरा 32 बरस का भाई, पानी बह जाने का सदमा वो नहीं सह पाया, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। रोके कहते थे सकीना से शहे करबो बला, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। हाल में अपने वफादार का किसी तरह कहूँ, तेरे एक आँख में था बेटी भरा एक में खून, जख्म एक भाई के सर पर था बहुत ही गहरा, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। रोके कहते थे सकीना से शहे करबो बला, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। रुक गई दश्त में जब भाई की सांसें बेटी, खाक में मिल गई बेआसों की आसे बेटी, सर झुकाए हुए मैं पढ़ता था इन्ना लिल्लाह, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। रोके कहते थे सकीना से शहे करबो बला, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। कर रही है मेरे भाई पे फिजाएं मातम, तेरे गम खार है ये रश के चमन और मीसाम, गिर गया खाक पे ये कह के गरीबे ज़हरा, या सकीना कहा अब्बास ने दम तोड़ दिया। रोके कहते थे सकीना से शहे करबो बला, या सकीना का